یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت، بد کردار، شرابی، بدماش، شرم نہیں آتی، یہ ممکن نہیں۔ یزید لعین کے اہل بیت اطہار کے قاتل ہونے کا پتہ ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے دیا، ہمیں پوری امت کے اکابرین نے دیا۔ ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے مامور کیا ہو، یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں یزید بھی ہوں، ہم ان کو حضرت حسین کی عظمت و شرف پر قربان کرتے ہیں۔ لیکن جب کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے اور تحقیقی بات کو سامنے لانا بھی ضروری ہے۔ حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کر ایک ایسا موقف پیش کیا جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں فرقہ واریت کو پروان چڑھایا گیا اور امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اور ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ حنیف قریشی صاحب کے نظریات کو اکابر اہل سنت کے تناظر میں دیکھا جائے، اور ہمیں پتہ چلا کہ جو حنیف قریشی صاحب کا موقف تھا وہ امام احمد رضا خان صاحب کے موقف کے خلاف ہے، ان کا جو موقف ہے امام ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف ہے، اور ان کا جو موقف ہے اکابر اور اسلاف امت کے خلاف ہے۔ آئیے حنیف قریشی صاحب کے جھوٹوں کا ملاحظہ کیجیے اور اکابر اہل سنت کا موقف اور صحیح موقف پڑھیے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حنیف قریشی صاحب کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت، بد کردار، شرابی، بدماش، اور جتنی آپ کے پاس کوئی خباستوں اور خرابیوں کو بیان کرنے کے جملے ہیں وہ اس لانتی کے لیے آپ بولیں وہ کم ہیں، اس کی خباستیں، اس کی شرارتیں، اس کی کمینگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری امت مسلمہ کے نزدیک یزید ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس کے ساتھ نفرت رکھی گئی ہے۔ کہانیاں بنائی، امام نے اس بات سے بیعت کا انکار کیتا سی، یزید زانی سی، یزید شرابی سی، یزید فلانا سی، سب کہانیاں بنائی۔ قسم ذات بھی کر کے آنا اگر یزید ایڈے جرمدار ہوتا، اے عیبی ہوتا کہ حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے۔ خبردار کو کتا ہوئے گا جڑا صحابی دے بھوکے، جڑا کہ انہیں خواہش کی وجہ نال اپنے پتر تے شفقت تے محبت کی وجہ نال شریعت رسول دی نہیں ویکھی، حق کنجرا اینوں شرم نہیں آوندی، یہ ممکن نہیں۔ جس بندے نو نبی دی شریعت دی تمیز آ جاندی ہے، کدی نبی دی شریعت دے اوتے کدی اولاد تے رشتہ دار نو اگے آن دیندا نہیں۔ حنیف قریشی صاحب نے اپنے اس کلپ میں پوری امت مسلمہ، پوری امت اور تمام امت مسلمہ کے الفاظ بولے۔ معزز سامعین کرام، پوری امت مسلمہ تو دور کی بات ہے، اگر یہ حنیف قریشی صاحب صرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے بارے میں ہی سمجھ لیتے تو ان کا یہ اشکال اور اعتراض دور ہو جاتا۔ اٹھائیے البدایہ والنہایہ، جب محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر یزید کو شرابی کہا، تارک نماز کہا، اللہ کے فیصلوں سے آگے بڑھنے والا کہا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آگے سے جواب دیا، میں نے تو وہ باتیں اس میں دیکھی ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یعنی میں نے اس کو شراب پیتے نہیں دیکھا، نماز چھوڑتے نہیں دیکھا، اللہ کے فیصلوں سے آگے بڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ میں تو اس کے پاس رہا، میں نے اس کو ہمیشہ نماز کے اوپر ہمیشگی کرنے والا دیکھا، خیر کا متلاشی دیکھا، فقہ کے متعلق سوال کرتے والا دیکھا، پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے چمٹ جانے والا دیکھا۔ قریشی صاحب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں،
اس کو نمازی بتا رہے ہیں، خیر کا متلاشی بتا رہے ہیں، فقہ کے متعلق سوال کرنے والا بتا رہے ہیں، سنت سے چمٹ جانے والا بتا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ پوری امت مسلمہ اس پر لعنت بھیجتی تھی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا یہ محمد بن حنفیہ امت میں شامل نہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، لیکن آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اور اگر آپ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب مدینے والوں نے آ کر کہا کہ یزید کی بیعت کو توڑ دیا جائے، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جو یزید کی بیعت کو توڑے اور کسی دوسرے کی بیعت کرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس سے الگ ہوں۔ قریشی صاحب، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو امت مسلمہ میں شامل ہیں، عظیم صحابی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی یزید کا دفاع کیا ہے، اور تم نے پوری امت مسلمہ، تمام امت مسلمہ کا نام لے کر پوری امت پر بہتان لگایا، جھوٹ بولا ہے۔ آپ محدثین کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اور اس کے بعد تمام مسالک کے علماء کو دیکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یزید سے نفرت اور یزید پر لعنت اور اس بدبخت کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ قریشی صاحب نے یہاں کہا محدثین کرام، صحابہ کرام، تمام مسالک کے علماء، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یزید سے نفرت اور یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ قریشی صاحب، تمام صحابہ تو دور کی بات ہے، کسی ایک صحابی سے بھی صحیح سند سے یزید پر لعنت کرنا آپ ثابت کریں۔ قریشی صاحب، صحابہ تو دور کی بات ہے، واقعہ کربلا کے حقیقی عینی شاہد امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، صرف ان سے ہی یزید کے خلاف لعنت کرنا آپ ثابت کر دیں۔ میں آپ کو آپ کی وفات تک چیلنج دیتا ہوں کہ واقعہ کربلا میں موجود سیدہ زینب، واقعہ کربلا میں موجود سیدہ سکینہ، واقعہ کربلا میں موجود سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی ایک سے بھی یزید کے اوپر لعنت کرنا ثابت کر دیں، لیکن آپ نہیں کر سکیں گے، تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں خدا را اتنے بڑے جھوٹوں سے باز آ جائیے۔ اور دوسری بات، تمام مسالک کے علماء تو دور کی بات ہے، قریشی صاحب صرف اپنے ائمہ کی ہی خبر لے لیں جن کے نام پہ آپ کا مسلک قائم ہے، جن کے نام سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کے ائمہ کا کیا موقف ہے۔ سب سے پہلا حوالہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ ان سے ایک نقطے کے برابر بھی غلطی نہیں ہوئی۔ انہوں نے احکام شریعت حصہ دوم کے اندر یزید کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے 3 موقف اپنائے، بعد نے اس کو کافر کہا، بعد نے اس کو مسلمان کہا، اور آخر میں کہتے ہیں تیسرا موقف، ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، یعنی احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں ہمارے امام، یہاں امام سے مراد ابو حنیفہ ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سکوت فرماتے ہیں، یہاں بھی سکوت کریں گے۔ قریشی صاحب، کیا آپ اپنے ائمہ کو مسلک کے علماء نہیں سمجھتے؟ کیا احمد رضا خان صاحب تمہارے امام نہیں ہیں؟ کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمہارے امام نہیں ہیں؟ تم نے تو اپنے ائمہ کا موقف ہی چھوڑ دیا۔ یہ تمہارے 2 بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا۔ دوسرا حوالہ، تمہارے رئیس المتکلمین امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب بریلوی کے والد محترم نے ایک کتاب لکھی فضائل دعا، اس کتاب کی شرح لکھی آپ کے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے، اس کے اندر صفحہ 196 پر لکھا بعض علماء اس کی تکفیر و لعن میں توقف یعنی سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی بعض علماء یزید کو کافر نہیں کہتے، یزید پر لعنت نہیں بھیجتے، اور یہی راجے، یہی اسلم، یہی ہمارے ائمہ خدا کا مذہب
اصح و اقوم ہے۔ غور کیجئے قریشی صاحب، آپ کے احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں اس کے اوپر لعنت نہ کرنا، اس کو کافر نہ کہنا، یہی راجے ہے۔ آپ نے اپنے امام کے خلاف راجے کو چھوڑ کر مرجو کو لیا، کہتے ہیں یہی اسلم ہے۔ آپ نے سلامتی والا راستہ چھوڑ کر غیر سلامتی کا راستہ اپنایا، کہتے ہیں ہمارے ائمہ خدا کا یہی مذہب ہے۔ آپ نے اپنے ائمہ خدا کا مذہب چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا، وہ کہتے ہیں یہی اصح ہے۔ آپ نے اصح کو چھوڑ کر ازل اور گمراہی کو لیا، کہتے ہیں یہی اقوم ہے۔ آپ نے اقوم کو چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کیا ہے۔ مفتی صاحب، یہ آپ کے امام اور امام کے باپ مولانا نقی علی خان صاحب کی کتاب کے اوپر یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ غلط کہتے ہیں یا آپ کے امام غلط کہتے ہیں؟ سنیے تیسرا حوالہ آپ کے علامہ ملا علی قاری کی، اس کے اندر لکھا ہے لم یلعن احد من السلف یزید ابن معاویہ۔ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں سلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی یزید بن معاویہ پر لعنت نہیں کی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے متعصبین ہیں۔ قریشی صاحب، یہ تیسرا حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی ایک نے بھی اس کے اوپر لعنت نہیں کی، اور تم کہہ رہے ہو ساری امت کے لوگ کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا یا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جھوٹ بولا؟ یقیناً آپ نے جھوٹ بولا۔ آئیے چوتھا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، صفحہ 798 ہے۔ اس کے آخر میں آ کر کہتے ہیں ہمارے امام اعظم لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت کہ اس کے فسق و فجور متواتر ہے، کفر نہیں۔ یعنی کہتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ لعنت اور تکفیر سے احتیاط کے طور پر سکوت اختیار کرتے تھے۔ قریشی صاحب، اب آپ اپنے بڑوں اور اپنے امام کی بھی بات چھوڑ جاؤ گے؟ پانچواں والا، یہی مفتی غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ 109 ہے، جلد 3 ہے۔ کہتے ہیں یزید پر لعنت کرنے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض جائز قرار دیتے ہیں اور اکثرین منع کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اکثر یزید پر لعنت کرنے کو منع کرتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں اگلی لائن چھوڑ کر اس پر لعنت کرنا خلاف تحقیق ہے۔ قریشی صاحب، اس پر لعنت کرنا خلاف تحقیق ہے۔ آپ خلاف تحقیق باتیں کرتے ہو، ٹی وی کے اوپر آ کر جھوٹ بولتے ہو، ائمہ کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہو، امام احمد رضا کے عقیدے کو چھوڑتے ہو، امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو چھوڑتے ہو، غلام رسول سعیدی صاحب کے عقیدے کو چھوڑتے ہو، ملا علی قاری حنفی کے عقیدے کو چھوڑتے ہو۔ آئیے آگے آپ کو چھٹا حوالہ دیتا ہوں، سیف العطا ہے، حافظ مولانا عطا محمد چشتی گولڈوی صاحب کی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر صفحہ 176 کے اوپر لکھا بے خبر مفتی نے یزید کے متعلق کہا کہ یزید لعنتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی نے یزید پر لعنت شخصی کی، اور یہ بھی خلاف تحقیق ہے۔ آپ کے بڑے لکھ رہے ہیں کہ جو یزید پر لعنت کرنے والا مفتی ہے وہ بے خبر ہے، اس کو کتاب و سنت کی خبر ہی نہیں، اور یہ خلاف تحقیق ہے، یعنی تحقیقی باتوں کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب، آپ کے بڑے تو آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ صفحہ 177 پر یہ لکھتے ہیں علامہ تفتازانی نے چونکہ یزید کی لعنت کا قول کیا تو صاحب نبراس نے اس کا رد کیا۔ مفتی صاحب، نبراس یہ آپ کی عقیدے کی کتاب کی شرح ہے، آپ کی عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے تو یزید پر لعنت شخصی خلاف تحقیق ہے۔ مفتی صاحب یہ صفحہ 177 پہ لکھتے ہیں یزید پر لعنت شخصی خلاف تحقیق ہے۔ اب آپ نے تحقیقات کو چھوڑ دیا اور خلاف تحقیق باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے اوپر 8واں والا اسی کتاب کے صفحہ 179 کے اوپر 179 پر لکھتے ہیں اب نادان مفتی غور کریں، انہوں نے یزید پر شخصی لعنت کی ہے، جبکہ مفتی کو یقیناً معلوم نہیں کہ یزید کی موت کفر پر ہے۔ تو اب اگر یزید لعنت کا اہل نہ ہوا
تو نادان مفتی خود ملعون ہو جائے گا۔ اس سے نادان زیادہ کون ہوگا جو خود اپنے ملعون ہونے کی سعی کرے۔ اس کے بعد صاحب نبراس نے مزید فرمایا کہ جو آدمی یزید پر لعنت شخصی کرتا ہے وہ قواعد شرع کی رعایت نہیں کرتا، اور جو آدمی اس کو لعنت یزید سے منع کرتا ہے اسے وہ خارجی کہتا ہے، اس کا یہ رویہ غلط ہے۔ مفتی صاحب آپ کے بڑے لکھتے ہیں، نبراس والے نے بھی لکھا، اس کا یہ رویہ غلط ہے۔ ہاں، یزید کے برے اور کبھی افعال مشہور ہیں، ہم اس کو فاجر کہتے ہیں۔ اہل بیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور یزید پر لعنت نہ کرنا قواعد شریعت کی رعایت ہے۔ مفتی صاحب، یزید پر لعنت نہ کرنا یہ قواعد شریعت کی رعایت ہے، اور اس سے محبت اہل بیت میں قصور اور کوتاہی ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی یزید پر اگر لعنت نہ کریں تو اہل بیت کی محبت میں کمی نہیں آتی، بلکہ شریعت کے قوانین کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ آپ کے بڑوں نے لکھا۔ اور اس سے آگے 9واں حوالہ اسی کتاب کے صفحہ 180 کے اوپر آگے مزید لکھتے ہیں، اگر کسی خاص شخص کی موت کفر پر دلیل سے ثابت نہیں تو اس پر لعنت شخصی جائز نہیں، خواہ وہ بڑا سرکش اور یزید کی طرح فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یزید کی طرح کا کوئی آدمی بھی ہو یا یزید ہو، اس پر لعنت جائز نہیں۔ بلا شبہ یزید بڑا سرکش اور فاسق تھا، لیکن چونکہ قرآن یا حدیث سے کفر پر اس کی موت ثابت نہیں، لہذا معتمد اور محقق یہ ہے کہ یزید پر لعنت شخصی جائز نہیں، اور جن کی موت کفر پر کتاب و سنت سے ثابت ہے ان پر لعنت کرنا جائز ہے، جیسے ابلیس، ابو لہب، ابو جہل۔ تو مفتی مذکور نے یزید پر لعنت شخصی کی ہے، یہ مذہب احناف اور قول معتمد اور تحقیق کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب، یہ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مذہب احناف، قول معتمد اور تحقیق کے خلاف ہے۔ آپ کیوں ٹی وی کے اوپر آ کر اپنے احناف کے خلاف مذہب کا پرچار کرتے ہو؟ کیوں قابل اعتماد قولوں کے خلاف ورزی کرتے ہو؟ کیوں تحقیق کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ تمہارے بارے میں آگے لکھتے ہیں، اسی لیے آج کل کے ایسے خطیبوں اور مقررین کو بندہ موضوعات کبیر کہتا ہے۔ آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب والے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور گپے ہانکتے ہیں۔ 10واں حوالہ یہ آپ کے بڑے علامہ مفتی محمد عبدالغفار خان رامپوری صاحب فتاوی ارشادیہ کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ احیاء علوم الدین میں تحریر ہے کہ کیا یزید پر لعنت جائز ہے، اس لیے کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے یا ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں، پس اس کو قاتل یا قتل کا حکم دینے والا کہنا جائز نہیں، چے جائے کہ لعنت بھیجنا، یعنی نہ ان کا قاتل ہونا ثابت ہے، نہ قتل کا حکم دینا ثابت ہے، اور لعنت بھیجنا تو بالکل ہی جائز نہیں۔ یہ آپ کے بزرگوں نے لکھا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، ان 10 حوالوں کے بعد میں اب آپ کو آپ کے بزرگوں کے وہ حوالے دیتا ہوں جن سے صرف یزید پر لعنت نہیں بلکہ ان کی تعریفات کے پل باندھے گئے اور اس کے بارے میں صفائیاں دی گئیں۔ یہ آپ کے علامہ اشرف سیالوی بریلوی صاحب، ان کی کتاب مذہب شیعہ اور تحفہ حسینیہ، ان کے اوپر لکھا ہے تحفہ حسینیہ کے صفحہ 171 پر کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ نے لکھا، یہ آپ کی کتاب میں ہے، کہ امیر المومنین یزید کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ یزید میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں اور وہ میرے متعلق جو فیصلہ کرے گا اسے حق ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا وہ جس حال میں ہے اس کے باوجود وہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی نسبت زیادہ رافت اور رحمت سے پیش آئے گا۔ یہ آپ کے علامہ اشرف سیالوی بریلوی صاحب نے لکھا ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو امیر المومنین کہتے تھے. یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے. یزید کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے تھے. اور اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ یزید ان سے اسلے سلوک کرے گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یقین تھا کہ یہ واقعہ کربلا اسلام اور کفر کا مارکا نہیں. یہ تمہاری کتاب میں اب سچ ہے تو تب بھی تمہاری کتاب میں، جھوٹ ہے تو تب بھی تمہاری کتاب میں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تم نے کہا کہ تمام مسلک کے علماء وہ یزید پر لعنت بھیجتے تھے. اب آپ کے بڑے قریشی صاحب سیالوی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ دوسرا حوالہ تفسیر نعیمی، مفسر کا نام اقتدار احمد خان نعیمی، وہ 7ویں سپارے کی تفسیر میں لکھتے ہیں حتیٰ کہ 52 ہجری میں جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا، تو اس کا جرنیل یزید بن معاویہ تھا. یہ تمہاری کتاب ہے تفسیر نعیمی. اس کے اندر یزید بن معاویہ کو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والوں کا جرنیل یزید بن معاویہ کو بتایا گیا ہے. مفتی صاحب یہ تمہارے بڑوں کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ کے امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ، یہ کتاب سامنے ہے، امام غزالی کا فتویٰ اور امیر یزید بن معاویہ، غلط لکھا یا صحیح لیکن چھاپا تو تمہارے بڑوں نے، رہبر شریعت نے، پیر طریقت نے، شیخ الحدیث و تفسیر نے، حضرت علامہ پیر سید عبدالستار شاہ صاحب، انہوں نے لکھا کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں رہا ان خلیفہ یزید پر رحمت اللہ علیہ کہنا سو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے. مفتی صاحب ذرا غور کریں، امام غزالی کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اور ہم تو اپنی نمازوں میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. مفتی صاحب اگر ہمت ہے تو ان کے اوپر فتویٰ لگائیں. آپ نے اپنے امام احمد رضا خان بریلوی کا سکوت کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے اپنے ملا علی قاری رحمہ اللہ کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے اپنے امام احمد رضا خان صاحب کے والد نقی علی خان صاحب کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے غلام رسول سعیدی صاحب کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے سیف العطا والے عطا محمد کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے اپنے صاحب نبراس کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے اشرف علی سیالوی صاحب کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے تفسیر نعیمی کا فتویٰ چھوڑا، آپ نے امام غزالی کا فتویٰ چھوڑا. آپ نے کہا تمام مسلک کے علماء یزید کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. میں نے 10 حوالوں سے ثابت کیا، آپ کے بڑے ائمہ اس کے اوپر سکوت کرتے ہیں، اور 3 حوالوں سے پیش کیا، وہ تو اس کی تعریف کرتے ہیں. مفتی صاحب کفر تو بڑے دور کی بات ہے، آپ کے بزرگ غزالی صاحب، نعیمی صاحب، سیالوی صاحب تو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو آپ نے امت کے مسالک کے علماء کا نام لے کر جھوٹ بولا، یا پھر آپ کے بڑوں کے بارے میں یہ بات کہنی پڑے گی. تو میں آپ کے اکابر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ آپ کو ہی سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے اکابر کے مطابق رہیں، ان کے مخالف چل کے اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں. یزید لعین کے اہل بیت اطہار کے قاتل ہونے کا پتہ ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے دیا، ہمیں پوری امت کے اکابرین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے محدثین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے فقہا نے دیا. قریشی صاحب جھوٹ اور گپ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ یزید لعین کے اہل بیت اطہار کے قاتل ہونے کا پتہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیا. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، کسی ایک صحابی نے یزید کو قاتل اہل بیت کہا ہو، کسی ایک صحیح سند سے ثابت کر دو. ایسا آپ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین اہل عراق ہیں، اور یہ بات تو روافض اور شیعہ کے ہاں بھی مسلم ہے. الاحتجاج تبرسی میں شیعہ ذاکر اور عالم لکھتے ہیں کہ ان کے قاتلین میں ایک بھی شامی شامل نہیں تھا، ایک بھی حجازی شامل نہیں تھا، بلکہ وہ سارے کے سارے کوفی تھے. قریشی صاحب آپ نے کہاں پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے یزید کو کہا؟ ہاں
آپ نے ایک روایت بیان کی طبرانی کی، وہ بھی ضعیف روایت، اس کے اندر بھی آگے مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں وفیہ جماعت لم اعرفہم، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں امام صاحب نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آگے ہی یہ تبصرہ فرمایا کہ اس روایت کو بیان کرنے میں ایک پوری جماعت، ایک دو نہیں، ایک پوری جماعت ایسی ہے جن کے حالات معلوم نہیں، جھوٹے یا مجہول راویوں کی روایت ہے، اور آپ نے اس کو امت کے لیے اختلاف پیدا کرتے ہوئے پیش کر دیا۔ قریشی صاحب، اگر واقعتاً صحابہ کے نزدیک، امت کے اکابرین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، فقہا کے نزدیک یزید قاتل ہوتا تو آپ کے بزرگ سیالوی صاحب اس کی تعریف کیوں کرتے، نعیمی صاحب اس کی تعریف کیوں کرتے، آپ کے بزرگ احمد رضا صاحب وہاں سکوت اختیار کیوں کرتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سکوت اختیار کیوں کرتے، ملا علی قاری رحمہ اللہ اس کے بارے میں اچھے کلمات کیوں کہتے؟ یہ سارے جو میں نے حوالے آپ کو پہلے پیش کیے، ان سب کا سکوت اختیار کرنا یا ان کا تعریف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یزید کو قاتل حسین نہیں سمجھتے تھے۔ اور آگے دیکھیے، آپ کے بزرگ فتاوی ارشادیہ والے وہ اپنی کتاب فتاوی ارشادیہ میں صفحہ 135 پر لکھتے ہیں، احیاء علوم الدین میں تحریر ہے، کیا یزید پر لعنت جائز ہے اس لیے کہ وہ حسین کا قاتل ہے یا ان کے قتل کا حکم دیا ہے؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں۔ قریشی صاحب یہ کہتے ہیں، ہم لکھتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت نہیں، پس اس کو قاتل یا قتل کا حکم دینے والا کہنا جائز نہیں۔ یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے، اگر صحیح لکھا تو مان لو، اگر غلط لکھا تو کہہ دو کہ اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ دوسرا حوالہ، آپ نے کہا تھا پوری امت کے اکابرین نے ہمیں فتویٰ دیا، مولانا صاحب، مفتی صاحب، اکابرین امت نے یہ کوئی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ یہ آپ کے حنفی عالم مفتی محمد شریف الحق امجدی جو شارح صحیح بخاری ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ اس نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا ہو۔ کہتے ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ مفتی صاحب جھوٹی باتیں لوگوں کے درمیان مت پھیلائیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، بخلاف یزید کے اس کی کہیں کوئی روایت نہیں کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا حکم دیا ہو۔ شہادت کی خبر ملنے پر روایتیں متضاد ہیں۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ اس نے قاتلین کو سخت و سست کہا، ڈانٹا، حتیٰ کہ رویا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خوش ہو کر یہ اشعار پڑھے، مگر قطعی الثبوت نہ پہلی روایتیں ہیں نہ دوسری، نہ خوش ہونے والی قطعی ہے نہ رونے والی قطعی ہیں، دونوں قسم کی روایات اخبار احاد ہیں، اور وہ بھی مشکوک راویوں کے ذریعے سے مروی ہیں، یقینی طور پر کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قریشی صاحب یہ ہیں اکابرین امت، قریشی صاحب یہ ہیں آپ کے بڑے حنفی علماء، انہوں نے کہا ہے کہ کسی قطعی ثبوت روایت میں یزید کا قاتل ہونا یا قتل کا حکم دینا ثابت نہیں، جب اس کا قاتل ہونا آپ کے حنفی علماء کے ہاں، جب اس کا قاتل ہونا احمد رضا خان صاحب کے والد کے ہاں، جب اس کا قاتل ہونا فتاوی ارشادیہ والے کے ہاں اسی جگہ سے ثابت نہیں، تو آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قاتل حسین ہے؟ مفتی صاحب اگر آپ ان تمام حوالوں کو نہیں مانتے تو آئیے میں آپ کو آپ کے امام کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کتاب ہے فضائل دعا، اور آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھنے والے ہیں امام احمد رضا خان صاحب کے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب، اور شارح ہیں خود امام احمد رضا خان صاحب۔ اب یہ امام احمد رضا خان صاحب اور ان کے والد کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 196 پر امام احمد رضا خان صاحب نقل کرتے ہیں، امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، حکم یزید کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے اصلاً ثابت نہیں،
یہ آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں ثابت نہیں، امام احمد رضا لکھ رہے ہیں ثابت نہیں، امام غزالی کا قول نقل کر رہے ہیں ثابت نہیں۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب، ذرا علم کی بات کرو، ہوش کے ناخن لو۔ آپ کے بڑوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا قتل کے لیے حکم دینا بھی ثابت نہیں، لہذا آپ کا یزید کو قاتل حسین کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے۔ محدثین کے نزدیک یزید کی بدبختی اس قدر عیاں ہے کہ کسی ایک محدث نے بھی، باوجود ہے کہ یہ ایک صحابی کا بیٹا ہے، اس نے دور تابعین پایا ہے، اچھا، صحابہ کا دور پایا ہے، لیکن اس سے حدیث نہیں لی۔ اچھا، جب محدثین سے پوچھا گیا کہ آپ یزید سے حدیث کیوں نہیں لیتے تو جواب دیا گیا کہ ایسے بدبخت سے بھی حدیث لی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب، یہ بھی آپ نے محدثین کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر چیلنج دیتا ہوں، آپ ساری زندگی میں کسی جگہ پر بھی محدثین سے صحیح سند سے یہ ثابت کریں کہ محدثین سے پوچھا ہو کہ آپ یزید سے روایت کیوں نہیں لیتے اور اس نے آگے سے جواب دیا ہو کیا ایسے بدبخت سے بھی روایت لی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے بہت بڑا جھوٹ اور بہتان باندھا ہے۔ محدثین سے قطعاً یہ ثابت نہیں کہ یزید سے اس وجہ سے روایت نہیں لی کہ وہ لعین ہے، اس وجہ سے نہیں لی کہ وہ قاتل حسین ہے۔ یہ بہت بڑا آپ کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں ہزاروں صحابہ مدینے میں موجود ہوتے تھے، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن سے ایک روایت بھی ثابت نہیں۔ جب بعض صحابہ سے روایت ثابت نہیں تو یزید سے اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور اگر آپ کہو کہ نہیں، ہر اس آدمی کو قابل اعتماد سمجھیں گے جس سے روایت ہوگی، اگر روایت نہیں تو وہ قابل اعتماد نہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے نزدیک اور سب کے نزدیک ایک عظیم شخصیت تھی، لیکن اس سے بھی ایک روایت بھی ثابت نہیں۔ وہ بھی تابعی، یزید بھی تابعی، یزید سے ایک روایت نہیں تو تم نے اس کو برا بلا کہا۔ اب ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک روایت نہیں تو تم اس کے بارے میں کیا کہو؟